کیا گزری ہوگی اس لاچار بے بس باپ کے اوپر جب بیٹی نے کہا کہ ابو آج گھر پہ کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس مزدور کی زندگی، اس مزدور کی کیفیت کیا ہوگی جب لاچار باپ سامنے کھڑا ہو اور وہاں بے بس ماں آنسو بہا رہی ہو اور بیٹی کہہ رہی ہو ابا جی آج کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ یہ ایک مزدور کی کہانی ہے، مزدور کا واقعہ ہے، بے بس لاچار جس نے انتھک محنت کی ہو اور اس کے باوجود بھی کچھ نہ مل رہا ہو۔ احمد نام کے ایک مزدور ہے، آپ بھی واقف ہوں گے ان سے، یہ ان کی کہانی ہے۔ ان کی وائف گھر میں بیمار، قرضوں کا بوجھ اس کے اوپر، اور گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، فاقہ تنگ دستی۔ اور جب اوپر سے بیٹی نے ایک دن یوں کہا کہ ابا جان کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اس وقت تو اس بے بس لاچار باپ کی آہ نکل گئی۔ وہ اسی الٹے پاؤں واپس لوٹا اور مسجد میں جا کر بیٹھ گیا، سجدہ ریز ہوا۔ اس کے رونے کی آواز اس کے سینے سے صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ وہ ہچکیاں لے رہا تھا کہ یا اللہ میں تھک چکا ہوں، میں بے بس ہو گیا ہوں، میں کیا کروں۔ اور کافی دیر تک اللہ سے یہ معاملہ چلتا رہا احمد کا۔ تو مسجد کے امام آئے ان کے پاس، آ کر کہنے لگے بیٹا کیا بات ہے، کیوں اتنا رو رہے ہو، کیا پریشانی ہے؟ تو احمد نے جب مولوی صاحب کو سارا ماجرا سنایا کہ میرے اوپر اس طرح بیت رہی ہے، تو مولوی صاحب نے کہا، امام صاحب نے کہا جب سارے دروازے بند ہو جائیں نا، استغفار کا دروازہ کھلا ہے، اس کو تھام لو، وہ ساری مشکلات کو حل کر دے گا، ساری پریشانیوں کو حل کر دے گا۔ خیر احمد کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی۔ اس نے صبح شام اٹھتے بیٹھتے دن رات استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ وہی بیٹی جس نے ایک دن کہا تھا کہ ابا جان آج کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اس کا مسکراتا ہوا چہرہ احمد کہتے ہیں کہ میں آج بھی نہیں بھلا سکتا۔ وہ سین میری بیٹی نے جو مجھے کہا تھا کہ ابا جان کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، وہ اور آج کے دن کئی ہفتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے میرے گھر میں رزق کی فراوانی کر دی ہے، اور اب وہی میری بیٹی مسکراتی ہوئی آتی ہے، مجھ سے گلے ملتی ہے، کہتی ہے ابا جان الحمدللہ آج پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتوں سے نواز دیا۔ وہ بیچاری اس کی بیوی جو بیمار تھی اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے صحت یاب کر دیا، اور اس کے گھر کے اندر بھی فراوانی آ گئی، ہر طرف سے بے بہا رزق کی بارشیں برسنے لگی، اور وہ گھرانہ بہت ہی خوشحال ہو گیا۔ یہ فضیلت ہے استغفار کی۔ یہ جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں یہ اس لیے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ استغفار کی حقیقت ہمیں سمجھ آئے کہ استغفار کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی طاقت رکھی ہے۔ استغفار کوئی عام استغفار نہیں ہے، کوئی عام سا لفظ نہیں ہے کہ صرف زبان پر چڑھایا اور رٹ لیا اور پڑھتے رہے۔ بڑی طاقت اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی کثرت سے استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات دعا کر دیا کریں سب دوستوں کے لیے، سب بہن بھائیوں کے لیے، اللہ تعالیٰ سب کی تمناؤں کو پورا فرمائے۔ اور آج جمعہ ہے، انشاءاللہ جمعہ والے دن بھی جمعہ کی نماز پڑھا کر اس کے بعد دعا ہوتی ہے اجتماعی، اس میں بھی آپ حضرات کے لیے دعائیں کر دیں گے انشاءاللہ۔ جو بھی حضرات ہے آج ایک دفعہ پھر دوبارہ مجھے کمنٹس کر کے مجھے یاد دہانی کرا دیں نام کے ساتھ اور اپنی پریشانی کے ساتھ۔ انشاءاللہ ان جمعہ کی نماز کے بعد نماز سے فارغ ہو کر تو اس کا نام لے کر انشاءاللہ اس کے لیے دعا کرا دی جائے گی۔